الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آپ نے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے واجب الاحترام
عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج عید الفطر کا مبارک دن ہے۔ عید کے لغوی معنی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں بار بار آنا، یعنی ایک نیک شگون ہے کہ اللہ ایسی خوشیاں بار بار لائے۔ اور فطر کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینا۔ اس دن آدمی روزوں کے سلسلے کو توڑ دیتا ہے جو فرض روزے ہیں۔ افطار کو بھی افطار اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی روزہ توڑ دیتا ہے، تو وہ جو پورے ایک مہینے کا ایک سلسلہ تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے، اسی لیے کہ یہ اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے، اور جو روزہ رکھے گا وہ اللہ کی مہمان نوازی کو ٹھکرائے گا۔ اسی لیے عید الفطر کا دن مومنوں کے لیے ایک انعام ہے، اور یہ جو رات گزری چاند رات، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام والی رات۔ تو اس رات میں بھی اللہ جہنم سے اتنے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں جتنے جہنمی پورے مہینے میں آزاد ہو چکے۔ اور پھر بعض روایات کا مفہوم ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب مسلمان مسجد میں اور عیدگاہ میں آتے ہیں تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہاری بخشش کر دی۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کو اجرت بھی ملتی ہے، اس کو صلہ بھی ملتا ہے، اس کو انعام بھی ملتا ہے، اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ جب کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے؟ صحابہ کرام کہنے لگے بالکل ملنی چاہیے، اور وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ایک عام روٹین کے مطابق مزدور جب پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر اور اس کی اجرت ملنی چاہیے۔ تو عید الفطر میں بالکل یہی کانسیپٹ ہے۔ اور عید کے دن ہم غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مسواک کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے دل کو بھی صاف کرنے کی فکر کریں۔ پتہ چلا کہ کپڑے بھی بالکل وی آئی پی، ٹوپی بھی، امامہ بھی، گلاسز بھی، گھڑی بھی، جوتے بھی، خوشبو بھی، ساری چیزیں برانڈڈ ہیں، صاف ستھری ہیں، ان ٹچ ہیں، لیکن دل وہی گناہوں سے آلودہ لے کر آ گئے۔ حسد، کینہ، بغض، چغلی، بدنظری سے بھرا ہوا دل لا کر اگر اس پاک جگہ پر آ بھی جائے تو وہ روح حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے
ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا بھی اہتمام کیا جائے. اور عید تو ان کی ہوتی ہیں جو رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، عمرے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لوگوں کو افطار کراتے ہیں، لوگوں کو سحری کراتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، ان کا ایک گروپ ہے، اس دفعہ وہ روزانہ 20,000 لوگوں کو سحری پہنچاتے تھے. سحری، افطاری پہنچانا آسان ہے، سحری پہنچاتے تھے. اور کراچی میں بھی 2-4 ایسے احباب کو ہم جانتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں غریب علاقوں میں جا کر سحری، سالن اور روٹی انہوں نے پہنچائی ہے. تو اب جس نے اتنی عبادتیں کی ہوگی اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کا تو لیول ہی کچھ اور ہوگا. لیکن خدا نہ خواستہ جس نے ہماری طرح ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا لیکن غیبت کی ہوگی، چغلی کھائی ہوگی، بد نظری کی ہوگی، کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوا ہوگا، کسی کا دل توڑا ہوگا، یا تراویح کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، یا بوجھ سمجھ کے پڑھی. اللہ اکبر کبیرہ. قبول اللہ کر لے گا لیکن دل میں ایک ندامت تو ہو. عید کا دن ہے اور لوگ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عید ملنے گھر گئے تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نکلے تو رو رو کر برا حال کر دیا. لوگوں نے کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج آپ رو رہے ہیں. فرمایا عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے یہ تو میں نہیں جانتا. امن المقبولین ام من المطرودین، میرے اعمال قبول ہو گئے تو عید کا دن ہے، میرے اعمال ریجیکٹ کر دیے گئے تو وعید کا دن ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو صرف نئے کپڑے پہن لے، انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈر جائے. عید کا یہ مطلب تو ہے آپ خوشی منائیں، آپ اچھے کپڑے پہن لیں، آپ بہترین کھانے بنائیں، آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. جس سے ناراضگی ہے خود جا کر اس سے گلے ملے، اس کو فون کرے، اس کو میسج کرے، اس سے معافی مانگے. آپ گھومنے بھی جا سکتے لیکن شریعت کے دائرے میں، باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا، لمٹ سے باہر نہیں جانا. مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے مذہبی جو ان کے تہوار ہوتے ہیں اور ہماری عید ہوتی ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف لمٹ چلے جاتے ہیں. ان کے کرسمس ڈے میں شراب بھی چل رہی ہے، ڈانس ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، ڈرامے اور فلمیں بھی ہو رہی ہے، خنزیر بھی کھایا جا رہا ہے، فائرنگ بھی ہو رہی ہے، سائلنسر نکال کر ون ویلنگ بھی کر رہے ہیں. یہ ان کا ہے. لیکن مسلمان اپنی اس خوشی میں بھی اللہ کو نہیں بھولے گا. جس نے خوشی دی اس کو ناراض نہیں کرے گا، بلکہ وہ نماز پڑھے گا، وہ عید کا خطبہ سنے گا، وہ بد نظری سے بچے گا. جس طرح رمضان میں جائز کھانا پینا، حلال کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، عید میں وہ کرو لیکن حرام نہیں کھانا، حرام نہیں پینا،
حرام نہیں پہننا، ریشم کا لباس مرد نہیں پہنے، سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین، سونے کی بریسلیٹ، سونے کی گھڑی مرد کے لیے الاؤ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم نے ماننا ہے۔ تو فرمائے عید اس کی ہوتی ہے جو وعیدوں سے ڈر جائے۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار پکنک پر جا سکتے ہیں، آؤٹنگ کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہو، عید ہے اسی لیے۔ ہاں ایسی گیدرنگ میں نہیں جاؤ چدل تن بس گانی شروع کی اوزان لیونے کی، ایسی گیدرنگ میں نہیں جاؤ جو وہاں پر جا کر فارم ہاؤس میں جاتے ہیں اور نمازیں کوئی نہیں پڑھتے، ایسی گیدرنگ میں نہیں جاؤ جہاں لڑکے لڑکیاں مکس ہو، ایسی گیدرنگ میں جاؤ وہاں نماز بھی پڑھو، کھیلو کودو بھی، نہاؤ بھی، گپ شپ بھی لگاؤ، مستیاں بھی کرو، سب کھانے بھی پکاؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عید میں بھی بس آپ کو حکم ہے بس مسجد میں بیٹھ جاؤ، نہ کسی سے ملو، نہ دعا سلام کرو، نہیں نہیں، عید کا مطلب ہی ہے آپ لوگوں میں گھل مل جاؤ۔ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا، ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جو سحری میں بند کیا جاتا ہے اور افطاری میں کھجور سے توڑا جاتا ہے، اور اللہ والوں کا روزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے جلال کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے جمال کو دیکھ کر افطار کرتے ہیں۔ جب اللہ کے غضب پر نظر جاتی ہے تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جب اللہ کے جلال اور رحمت پر نظر جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ اور عید کے موقع پر صحابہ کے دور میں بھی اس طرح کے کھیل کود اور نیزہ بازی کے مقابلے ہوتے تھے، تو آپ خوشی منائیں، لیکن ایسی خوشی نہیں غریب سڑے بھائی او دا اختر پر ازبا دا دکان مخی دا ٹینٹو لگئی دور دور ڈیگونا براڑی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اب پر زور بھائی لگولی، مطلب یہ کون سی خوشی؟ ابھی میں وہ لفظ کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا، مطلب یہ تو وہ لوگ کرتے۔ رشید علی خوبائی کیا نا، بات تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ بھائی زان مشرم بھائی، غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے اللہ تمہیں روزی دی، اتنے اتنے ڈیگ لگا کے سارا دن گانے، انڈیا کے گانے، پشتو کے گانے، زاننا ڈمان جوڑ کری دی، یہ کون سی عید ہے؟ اب کوئی نماز کے لیے گزر رہا ہے آپ کے گانے سن رہا ہے، عورت گزر رہی ہے آپ کے گانے سن رہے ہیں، عالم گزر رہا ہے آپ کے گانے سن رہا ہے، بزرگ بابا جی ذکر کرتے ہوئے گزر رہا ہے آپ کے گانے سن رہا ہے، گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے گانے سن رہے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ بھی سمجھاؤ، دو چار لوگ اگر بولو گے نا تو یہ آپ کا فرض ہے، لڑائی نہیں کرو، عید کا دن ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھا دو، دو تین لوگ بولیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تاسم پاک کرسو باندھے کے نہیں، ادھر پیو ہی نہیں۔ بھائی میں کہتا ہوں عید کے دن ہلکات رکھو، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے۔ تو بہرحال فرمائے لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید صرف اس کی نہیں ہوتی جو گھوڑے پر بیٹھے، اونٹ پر بیٹھے، آج کل کے زمانے میں پراڈو پر بیٹھے، پجیرو گاڑی پر بیٹھے، فارچونر پر بیٹھے، V8 میں بیٹھے، ارے اصل عید اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا۔ عید صرف ان کی نہیں ہوتی جو برانڈڈ ہر چیز پہن لیں، عید ان کی ہوتی ہے لمن تزود بزاد التقوی، جس کے پاس تقوی کا توشہ۔ تو اسی لیے عید الفطر میں ہم خوشی تو منائیں لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں۔ خوشی منانا
اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا، یہ خوشی پھر راس نہیں آئے گی، یہ خوشی پھر ہضم نہیں ہوگی۔ بھائی ایک آدمی بہت اچھا کھانا کھا لیتا ہے، لیکن کھاتے ہی اپنے منہ میں انگلی ڈال کے پھر قے کر دیتا ہے، یہ کھانا اس کو فائدہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ بھائی وہ تو فوراً آپ نے اگل دیا، ہضم نہیں ہوا، ڈائجسٹو سسٹم میں نہیں گیا، اس سے آپ کے بدن میں خون نہیں بنا، گوشت نہیں بنا، وٹامنز نہیں بنے، وائٹ سیل نہیں بنے، آپ کو انرجی نہیں ملی، فوراً آپ نے اگل دیا۔ ابھی رمضان گزرا ہے اور پدیا اشپا کے خلق زان لے بنے کی 30 دن کی محنت کو 24 گھنٹے میں ضائع کرتے ہیں ہم۔ شیطان 30 دن نہیں، وہ 3 سال بھی بند ہو جائے، اس کو پتہ ہے چپیا اور اس کی بھائی بیا زائل راولا۔ اتنا کمزور ایمان تو نہ ہو یار، تھوڑا سا تو ہم آگے چلے۔ تو ہماری مثال یہ ہے کہ جیسے کھانا کھایا کہ کر کے الٹ دی، پورے 30 دن عبادات کی، رات سے پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا، آج بھی وہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے، ساری روحانی غذا قے کر دیں گے تشتور۔ ایک آدمی نے 1 مہینے محنت کی، صحیح کاروبار کیا، رمضان میں لوگوں نے کیا ہوگا، اور اس نے 10 لاکھ روپے کما لیے، اب خوشی خوشی گھر لے کے آ رہا ہے کہ بھائی اپنی ضرورتیں پوری کروں گا۔ کوئی گینگ وار آیا اور گن پوائنٹ پر پیسے لے گیا۔ اب یہ بتاؤ یہ خوش ہوگا یا غمگین ہوگا؟ غمگین ہوگا۔ اب کوئی بولے نہیں میں نے تو 10 لاکھ کمائے میں خوش ہوں۔ ارے بھائی کمائے تھے، بچائے نہیں، وہ تو ضائع ہو گئے۔ تو ہماری مثال بھی کچھ یوں ہے۔ اسی لیے آپ آج بھی کوئی نماز نہ چھوڑے، اور اگر کسی نماز کے بعد 5 منٹ تلاوت کر لیں تاکہ عادت بنی رہے تو اچھی بات ہے۔ فجر آپ نے روز پڑھنی ہے، فجر صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، وہ پوری زندگی کے لیے۔ تہجد کا اہتمام پوری زندگی کے لیے، قرآن سے تعلق اور وابستگی پوری زندگی کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو، اس خوشی کو ہم منائیں، لیکن ایسے کہ اللہ خوش ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ خدا نخواستہ اگر ہم اپنی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، بہت خسارے کی بات ہے اور گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے، تو آپ کو پتہ چلا کہ جو یہودی ہے وہ 2 دن سیلیبریٹ کرتے، ان کی عید ہوتی ہے، ایک کو نوروز کہتے تھے اور دوسرے کو مہرجان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ان سے بہتر 2 دن عطا کیے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ اسی 2 دنوں کو برقرار رکھتے، نوروز اور مہرجان کو، اس میں جو فواحش اور جو منکرات ہے وہ نکال دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ ان کے دن ہم منائیں گے ہی نہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم نے ان یہود و نصارہ کا شعار نہیں اپنانا، ان کی مشابہت نہیں کرنی، ان کے ساتھ تشبہ نہیں اختیار کرنا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ آپ نے الگ سے 2 دن بنائے۔ اب آقا نے الگ سے 2 دن اس لیے بنائے کہ ان کے فواحش سے بچ جائیں، وہ تو ہم کر نہیں رہے، وہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم تھا وہ ہم اس عید میں کر رہے ہوتے، وہ مقصد فوت ہو گیا۔ اسی لیے ہم عید الفطر میں جائز اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے
اپنی خوشی منائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، گلے ملنا اچھی بات ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، لیکن یہ گلے ملنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ بھائی یہ جو گلے ملتے ہیں ایک دفعہ ملے یا 3 دفعہ؟ پختانہ وہی درې زره ضروری دی، 3 زره غاړه ورکول ضروری دی، خپکی گئی میں بالکل ضروری نہیں دی۔ آپ 3 دفعہ ملو یا 10 دفعہ ملو، آپ 1 دفعہ ملو یا نہیں ملو، لیکن دل سے حسد نکال دو۔ 10 دفعہ ملو گے اختر دی مبارک شو یو بلواغگی کاٹن لکلفم خراب کی، اتنا ملتے کہ وہ ایک دوسرے کے کاٹن کا سوٹ بھی خراب کر دے، لیکن دل سے حسد نہیں جاتا، دل میں بغض رہتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقصد یہ دل سے بغض نکل جائے، وہ گلے مل کر نکلے اچھی بات ہے، وہ ہاتھ ملا کر نکلے اچھی بات ہے، وہ دور سے السلام علیکم کہہ کر نکلے اچھی بات ہے، گلے ملنوں میں روکنا نہیں ہو، لیکن 3 دفعہ ملنا ضروری نہیں ہے، بس 1 دفعہ مل لو۔ اور مسجد میں جب 1000 لوگ نیچے اور اسی طرح اوپر ایک دوسرے سے گلے ملیں گے، اب اختر دی مبارک شاہ روجے تراوے اور جوڑا بخیر، تو کتنا شور بن جائے گا۔ یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، اسی لیے آپ اگر باہر ملیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے، مسجد میں ملے تو تھوڑا سا آواز کو ہلکا رکھے، آواز کو ہلکا رکھے، لیکن بس اس دل کے ٹکڑے کو صاف کرنے کا خوب اہتمام ہو، کوشش کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔